تاریخی، علمی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے واقعہ کی جانب۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مکہ کے راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جبکہ لوگوں نے ایک جوان اونٹ کا گوشت بھون لیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ سرکہ کے ساتھ کھائیں، مگر ان کے پاس کوئی ایسا برتن موجود نہیں تھا جس میں سرکہ ڈال کر دسترخوان پر رکھ لیا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی صورت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ریت کو کھود کر ایک گڑھا بنایا اور اس پر چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور گڑھے پر دسترخوان کو دبا کر پیالہ نما جگہ بنا دی اور اس جگہ پر سرکہ الٹ دیا۔ سب نے اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لی اور سرکے کے ساتھ پیٹ بھر گوشت کھایا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہر ایک کام میں حسن پیدا کر دیتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے تم پر یہ فضل کیا کہ میرے دل میں اس تدبیر کو القاء کر دیا۔ محمد بن حسن سے مروی ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چوروں نے داخل ہو کر اس کو 3 طلاق کا حلف لینے پر مجبور کیا، یعنی یہ کہلوایا کہ اگر میں نے شور مچایا یا کسی کو بتایا کہ مال لینے والے کون ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاقیں، اور ایسا اس لیے کرایا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ اور اب ان چوروں نے اس کا مال اسباب لوٹا اور فرار ہو گئے۔ صبح کو وہ شخص چوروں کو دیکھتا رہا کہ وہ اس کا سامان فروخت کر رہے ہیں، مگر اس حلف کی وجہ سے بولنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے آ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اپنے محلہ کے مسجد کے امام اور مؤذن کو لاؤ، اور اپنے اہل محلہ میں سے جو صاحب جا اشخاص ہیں ان کو بھی لاؤ، یعنی معززین علاقہ کو بھی لاؤ۔ یہ شخص ان سب کو لے گیا۔ ان سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا مال و اسباب اللہ اس کو واپس کر دے؟ سب نے اسبات میں جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پاس تمام بد چلن اور تمام ایسے لوگوں کو جمع کر لو جن پر الزامات لگائے جاتے ہیں، اور ان کو کسی ایک گھر میں بند کر دو، اور پھر اس گھر سے ایک ایک شخص کو باہر نکالتے جاؤ اور اس سے پوچھتے رہو کہ کیا یہ تمہارا چور ہے؟ اگر وہ چور نہ ہو تو یہ نہیں کہتا رہے گا، اور اگر چور ہوا تو یہ چپ ہو جائے گا۔ جب یہ چپ کر جائے تو تم اس پر قبضہ کر لو۔ ان لوگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تدبیر پر عمل کیا اور چوروں کو پکڑ لیا۔ حسین الاشقر کہتے ہیں کہ کوفہ میں طالبین میں سے ایک نیک شخص تھا، اس کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف گزر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ابن ابی لیلہ کی طرف۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ وہاں سے واپسی پر مجھ سے ملو تو بہت اچھا ہو۔ اور لوگ ابن ابی لیلہ کی دعاؤں سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ شخص ابن ابی لیلہ کی خدمت میں 3 دن ٹھہر کر جب واپس ہوا تو امام صاحب کی طرف سے اس کا گزر ہوا۔ آپ نے اس کو آواز دی اور سلام کیا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تم 3 دن کے لیے ابن ابی لیلہ کے پاس کس غرض سے گئے تھے؟ اس نے کہا کہ ایسی بات ہے کہ جسے میں لوگوں سے چھپاتا ہوں۔ میں نے یہ امید کی تھی کہ وہاں جا کر اس کا کوئی حل نکل آئے گا۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک صاحب وسعت شخص ہوں اور دنیا میں ایک بیٹے کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جب میں کسی عورت سے اس کا نکاح کرتا ہوں تو وہ اسے طلاق دے دیتا ہے۔ میں نے اس کو ایک باندی خرید کر دے دی تو اس نے اس کو بھی آزاد کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ پھر ابن ابی لیلہ نے اس بارے میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھو، ہم تمہیں اس مشکل سے نکال دیں گے۔
پھر کھانا آ گیا۔ امام صاحب نے اس کو کھانے میں شریک کیا۔ جب کھانے سے فراغت ہو گئی تو اس سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بازار جاؤ، پھر جو باندی اس کو پسند آ جائے اور اس کی قیمت کا معاملہ بھی تمہارے حسب منشا ہو تو اس کو اپنی ذات کے لیے خرید لو، اس کے لیے نہ خریدنا۔ پھر اس باندی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر دو، پھر اس نے طلاق دے دی تو وہ تمہارے پاس لوٹ آئے گی، اور اگر اس نے آزاد کر دیا تو یہ آزاد کرنا جائز نہ ہوگا کیونکہ وہ تمہاری مملوکہ ہو۔ اگر اس سے اولاد ہوگی تو تمہارا نسب ثابت رہے گا، اور اس شخص کا اصل مسئلہ فقدان نسب ہی کا تھا۔ اس نے کہا کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے۔ پھر یہ شخص ابن ابی لیلہ کے پاس گیا اور ان سے اس تدبیر کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ امام ابو حنیفہ نے ٹھیک رائے دی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ بالکل مفت ہے۔